جو مسجد ہے ان کا یہ شادی بیاہ ہوتی تھی نا، تو اس پہ وہ ناچ گانا کرتے اور ڈھول بجاتے اور بانسری بجاتے، اس طرح کے معاملات کیا کرتے تھے۔ لیکن مسلمانوں کی مسجد کے پاس نا پہلے سے ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے۔ مسلمانوں کی مسجد کے پاس ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، اور دور بارات آ رہی ہوتی تھی نا، جہاں سے وہ یہ محسوس کرتے نا کہ اب اس ڈھول یا بانسری کی آواز مسجد تک پہنچنے لگی ہے، تو وہاں سے وہ اشارہ کر دیتا کہ بس وہ مار دیں گے تمہیں۔ اگر مسجد میں یہ آواز پہنچ گئی تو یہاں بہت بڑا تصادم اور فساد کھڑا ہو جائے گا۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی جو ہمارے استاد ہیں سندھ سے، وہ اپنے استادوں کی بات بتا رہے ہیں کہ اتنا روب مسلمانوں کا تھا، اور غیر مسلم جو ہیں وہ اتنا خیال رکھتے تھے کہ یہ ان کی عبادت گاہ ہے اور یہاں پہ اس طرح کی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں اگلوں نے کیا کام کیا ہمارے ساتھ، کہ مجھے نہیں یاد پتا کوئی ایسی نماز ہو جس میں کسی کا موبائل نہ بجتا ہو۔ کہاں وہ وقت اور کہاں یہ وقت کہ مسجد کے اندر وہ پورا جناب وہ معاملہ چل رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عموماً اس پہ ہم بعض اوقات بولتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ یہ گندگی اتنی پھیل گئی ہے کہ ایک حصہ بن گیا، جیسے کہنا نہیں چاہیے، سمجھانے کی بات ہے، اتنی یہ پھیل چکا ہے، پھیلاؤ ہو چکا ہے کہ حصہ بن چکا ہے۔ ایک تو اس بات سے ڈریں، موبائل رکھتے ہیں تو موبائل کے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے۔ میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ نماز کے اندر آپ اسے بند کر دیا کریں، نماز کے اندر اس کو آف کر دیں۔ ہاں نماز ہو جائے گی، جی ہو جائے گی، لیکن میں یہ ساتھ وضاحت کرتا ہوں، میری عادت ہے کہ نماز کے اجر و ثواب میں کمی ضرور آئے گی، آپ کی توجہ جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ اور اس سے یہ بھی خیال رکھ لیں کہ یہ موبائل ہے، اس کے جہاں یہ گند ہے وہاں اور بہت ساری بھی گندگی موجود ہے۔ وہ گندگی یہ ہے کہ ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے وقت میں جب یعنی ابتدا تھی، ہم جب سیانے ہوئے، اس کو موبائل ہوتا ہی نہیں تھا، ایک پی ٹی سی ایل فون ہوتا تھا کسی کے گھر میں، یہ تو میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اب جو آگے پود آ رہی ہے نا، نہیں، ہمارے پاس عموماً شکایت آتی ہے بچوں کی گندی حرکتوں کی، بچے پڑھتے نہیں ہیں، بچے بدتمیز ہیں، بچے یہ ہیں، بچے وہ ہیں۔ یہ اگلوں نے ہمیں موبائل کا تحفہ دے دیا اور وہ تحفہ ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے، ہر وقت بچے اس میں مصروف رہتے ہیں۔ تو خدا را صرف مسجد کی نہیں میں بات کر رہا، گھروں کا بھی خیال رکھیں کہ بچے موبائل پہ بغیر ضرورت کے موبائل کسی کو مت دیجیے۔ بچے کو اتنا کام کروائیے جتنا آپ کے پاس ہے، بس اپنے موبائل سے اس کام کو بڑھنے سے آج ہی روک دیں۔ ہمارا یہ حال ہے کہ مسجد میں بج رہا ہے، پتہ نہیں آنے والی جو نسل ہوگی اس کے ساتھ کیا کچھ ہوگا۔ سمجھیں نا اس بات کو، بچوں کے موبائل کو دیکھا کریں۔ آپ باقی دنیا کے معاملات میں تیز ہیں، اگر مجبوراً بچے نے رکھ لیا ہے تو چیک کریں کہ بچے کے موبائل پہ پاس ورڈ تو نہیں لگا ہوا۔ یہ میں اپنے بچوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سب کے لیے بھی، بچے کے موبائل پہ پاس ورڈ تو نہیں ہے۔ پاس ورڈ اگر لگا ہوا ہے تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اس موبائل کے اندر کوئی ایسی حرکتیں ہیں اس کی جو وہ آپ سے چھپاتا ہے، دکھانا نہیں چاہتا۔ سمجھے اس بات کو؟ ویسے پاس ورڈ لگانے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ لگاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ چیک کیجئے، اسے سمجھائیے، اللہ کا خوف بھی دلائیے اور خود بھی دیکھیے کیا معاملات ہیں یہ، ورنہ آنے والی نسل ہم تباہ کر رہے ہیں۔ یقین جانیے ہمارے معاملات اسی طرح کے ہی ہو رہے ہیں، اور انہوں نے اس چیز کو اتنا پھیلاؤ کر دیا ہے کہ اس کے بغیر ہم نظر نہیں آتے۔ میں پیچھے ایک بچہ میرے پاس ادھر آیا، ابھی وہ اس کی یعنی جوان ہے بچہ، 16 سال اس کی عمر ہوگی، 16-17 سال۔ اس کے باپ کو کینسر ہے، وہ سمجھ لیں مانگ کے کھانے والی کنڈیشن ہے۔ ایک دو دفعہ مجھ سے بھی جو ہو سکا میں نے کسی سے کہہ کے ان سے تعاون کیا۔ پردہ اٹھانا مقصد نہیں، وہ یہاں کا نہیں، آپ نہیں جانتے اس کو، پہلے یہاں پہ ہوتے تھے کئی سال، لیکن اب چلے گئے یہاں سے۔ وہ اس کنڈیشن میں ہے۔ وہ بچہ میرے پاس آ کے مجھے کہتا جی موبائل میرے پاس ہے تو واٹس ایپ پہ آپ سے بات، میں کہ یا کر لو، کہ مجبوری ہے۔ تو اس کا نمبر میں نے سیو کیا۔ اللہ جانتا ہے کہ اب میں جب وہ موبائل کھولتا ہوں، سٹیٹس میں نے روز کا ایک لگانا ہوتا ہے، ہمارے کچھ نمازیوں کو پتہ ہے، کوئی حدیث آئے یا کوئی چیز، میں اس بچے کے سٹیٹس دیکھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں۔ وہ مزدوری کرتا ہے ریڈی پہ وہ مزدوری کرتا ہے، اور جو اس کے سٹیٹس ہوتے ہیں، جو شاعری ہوتی ہے، جو اس پہ گانے لگے ہوتے ہیں اور جو تصویریں لگی ہوتی ہیں، اللہ پاک رحم فرمائے، میں دیکھتا ہوں کہ ان کے گھر کے حالات کیا چل رہے ہیں اور بچہ وہ کس نگر پہ جا رہا ہے، کس ڈگر پہ چل رہا ہے۔ یہ میں اپنے بچوں کے لیے بھی اور آپ سب کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ آنے والی نسل کے ساتھ پتہ نہیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میرے گھر اس دن مہمان آئے ہیں، بعض باتیں گھر کی کرنی پڑتی ہیں۔ میرے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے 2 بچے ہیں، وہ گھر آئے ہیں تو وہ منہ ٹیڑھے سیدھے کرے۔ انہوں نے لیٹ جانا تھا لیکن جلدی فون کر کے گاڑی منگوا لی۔ میں نے پوچھا بیگم سے، میں نے کہا خیر ہو؟
کہتی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ بچے تنگ ہو گئے ہیں جی بیٹھ کے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں آپ کے گھر میں وہ انٹرنیٹ نہیں ہے نا, دونوں بچوں کے پاس ٹچ والا موبائل ہے, تو کہتے ہیں جی پاس ورڈ ہے وائی فائی کا. ہم نے کہا جی وہاں موبائل نیٹ ہے ہی نہیں گھر میں. کہتے ہیں جی ماں کہتے اٹھو جائیں. وہ بیچاری تنگ ہو کے ٹائم سے پہلے نکل گئی ہے. 2 بچے, دونوں کے پاس اچھے والے مہنگے موبائل. میں نے ویسے دل میں کہا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کسی حد تک ہم اس چیز سے محفوظ ہیں. بالکل نہیں, کسی حد تک کہ بچوں کو ابھی یہ لت نہیں پڑی اللہ کے فضل سے. اور جو باہر کے لوگ ہیں, آخری بات ہے, بات درس کوئی اور دینا تھا, بات میں کوئی اور کر رہا ہوں. جو باہر کے لوگ ہیں وہ روتے ہیں اس بات کو, پاکستان سے باہر کے مسلمان بھی وہ روتے ہیں اس بات کو. اور کسی حد تک یہ گند ہمارے پاکستان میں آ چکا ہے. وہ کہتے ہیں بچے بیٹھتے ہی نہیں ہمارے پاس, بچے گفتگو ہی نہیں کرتے ہمارے ساتھ. بچہ ہے, اس کا کمرہ ہے اور اس کا موبائل ہے, بس نہیں پتہ ماں کا, نہیں پتہ باپ کا, نہیں پتہ بہن بھائیوں کا. موبائل اور بس موبائل, اسی میں ہی معاملات ہیں ہر وقت کے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بچے کو دیکھنے کے لیے ترس جاتے ہیں, پاتھ بٹھانے کو ترس جاتے ہیں. کسی کی نظر کمزور, کسی کے صحت کے حوالے سے کیا بیماریاں. ہمارے ڈاکٹر صاحب یہاں بھی تشریف فرمائے, ان کے ساتھ میری کئی دفعہ بات ہوئی ہے کہ کئی لوگ بچوں کو دم کروانے میرے پاس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا, اور میں بھی ان سے ڈسکس کرتا ہوتا ہوں, کہ جب بیٹھ کے دم کرتے ہیں, کوئی بات چیت کرتے ہیں, تو وہ بیماری نکلتی ہے موبائل فون. کیا لڑکے اور کیا لڑکیاں. میں ایک ہی سوال کرتا ہوں, رات سوتے کس وقت ہیں؟ کوئی رات 12 بجے سوتا ہے, کوئی 1 بجے سوتا ہے, کوئی 2 بجے سوتا ہے. اور بیمار اور معاملات خراب سے خراب تر. اپنے بچوں کو اس حوالے سے نوٹ کیجئے, موبائل بلا ضرورت نہ رکھیے, اگر ہے تو اسے وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیے. اور یاد رکھیں کہ ہم مسجد میں بیٹھ کے کتنا یہاں پہ شور ڈلا ہے آج, کس وجہ سے کہ مانی کیفیت ہے نا, بندہ تنگ ہو جاتا ہے بندہ کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے, ایک تنگ ہو گیا نا بندہ. اور میں یہ بات کہنا چاہوں, پتہ نہیں آنے والے وقتوں میں کیا کچھ ہوگا. اور ایک روایت ہے, مجھے حوالہ ہے اس وقت ذہن میں, انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا تمہارے کئی کام ایسے ہیں جنہیں تم یہ بال برابر بھی نہیں سمجھتے, بال جتنا کچھ حیثیت نہیں دیتے ان گناہوں کو. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان گناہوں کو یہ سمجھتے تھے گویا کسی بندے نے کہ مہلکات, مار دینے والے گناہ, گویا یہ گناہ ہو گیا تو مر جائیں گے ہم اتنا ڈرتے ہوتے تھے. تم کہتے ہو یہ چیز ہی کچھ نہیں ہے. یہ کتنے 100 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں, اور اس دور میں تو شاید کوئی پرانا بندہ آ جائے تو وہ زندہ ہی نہ رہ سکے, خودکشی کر کے مر جائے گا. ہمارے اتنے گناہ اور اتنی گندگی یہاں پہ پھیل چکی ہے. میں اپنے حوالے سے, اپنی اولاد کے حوالے سے پریشان ہوں, آپ سب کو بھی ہونا چاہیے, اور اس سے بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے. اور میری وہ جو شروع میں نے بات کی ہے وہ ہندوؤں والی, کہ کہاں مسجد میں ان کی آواز نہیں اور کیا مسجد کے اندر بینڈ باجے بج رہے ہیں. سوچیے گا پتہ نہیں آگے وہ اس پہ کیا کچھ کر رہے ہوں گے, کیا کچھ سوچ رہے ہوں گے. ہم سب کو اس حوالے سے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.